بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مختارات من ادب العرب، الجزء الاول، قسم النثر۔ سبق چل رہا ہے الخطابۃ المعجزۃ۔ آج کا سبق فقال یا رسول اللہ ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم لما صنعت، جو آپ نے کیا۔ لما اس کو لمبا نہیں پڑھنا، لما صنعت جو آپ نے کیا، فی هذا الفیء اس مال غنیمت کی تقسیم میں، یعنی کچھ قبیلوں کو دے دیا اور انصار وغیرہ کے اس قبیلے کو چھوڑ دیا۔ فی ھذا الفیء، فی جمع افیا، مال غنیمت۔ فی ھذا الفیء الذی اصبت، جو آپ کو حاصل ہوا۔ قلم تیز چلائیے، جلدی جلدی لکھیے، سبق یہ 10 پورے کرنے۔ الذی اصبت، قسمت آپ نے یہ تقسیم فرمایا، قسمت آپ نے تقسیم کر دیا، فی قومک اپنی قوم کے درمیان، یعنی قریش اور دوسرے قبائل عرب کے درمیان۔ وَأَعْطَيْتَ اور آپ نے دیے، عطایا عظاماً بڑے بڑے عطیے، اس کی جمع میں نے بتلا دی تھی، عطیہ جمع عطایا، عظیم عظام۔ عطایا عظاماً بڑے بڑے تحفے، فی قبائل العرب عرب کے قبیلوں کے درمیان، قبیلۃ جمع قبائل، کما قلت لکن بالدرس السابق، فی الدرس السابق او بالامس۔ ولم یکن فی ھذا الحی، اور ولم یکن اور نہیں ملا، ولم یکن اور نہیں ملا، فی ھذا الحی اس قبیلے کو، من الانصاری انصار کے۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، مہاجر وہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے، مہاجرین وہ مبارک جماعت ہے جو مکہ چھوڑ کر کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر، مکان، جائیداد، اپنے بچے، اپنی بیویاں اور سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے تھے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اور جو انصار ہیں یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، مہاجرین کی بشمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جان سے مدد کی، دل و جان سے مدد فرمائی، جان سے فرمائی، مال سے فرمائی، اپنے مکانوں سے فرمائی، اپنے کھیتوں سے فرمائی، اپنی جائیداد سے فرمائی، اپنا دل نکال کر رکھ دیا۔ یہ ہیں انصار۔ منہا اس میں سے، شیئن کچھ بھی، یہ کس نے کہی بات آ کر کے؟ حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ انصار کے سردار تھے، ان کے بڑے تھے۔ منہا اس میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی یہ قبیلے والے اپنے دل میں یہ بات کہہ رہے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہمیں کیوں چھوڑ دیا، تقسیم آپ نے ساری عرب کے ان قبیلوں کو دے دی جو مکے اور مکے کے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا قریش یا ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں کیوں نہیں دیا؟ یہ آپس میں ان کے بات پھیل رہی ہے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال
یہ معلوم ہونا چاہیے کس فعل کی کدھر ضمیر لوٹ رہی ہے۔ قال کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ یا سعد، یہ جملہ فرمایا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ یا سعد، اے سعد تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارے تو کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارے دل میں کیا آ رہا ہے؟ اپنی بتاؤ پہلے، تمہارے دل میں کیا آ رہا؟ میں نے جو تقسیم کی ہے غلط کی ہے؟ کیا میری تقسیم سے تم بھی خوش نہیں ہو؟ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ یا سعد، یہ فرمایا آپ نے۔ اب سنیے حضرت سعد کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ قال، وہ بولے یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، قال یا رسول اللہ، یا حرف ندا اور رسول منادا، اور حرف ندا اپنے منادا کو جب وہ مضاف ہو منصوب کرتا ہے، کبھی یا رسول اللہ کر دیں، کئی لوگ کہتے ہیں یا رب العالمین، یا رب العالمین کہنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ما انا میں نہیں ہوں، ما انا میں نہیں ہوں، الا من قومی مگر اپنی قوم کا ایک آدمی۔ کہنا کیا چاہ رہے؟ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں میرے دل میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ صاف بات ہے، صحابہ کرام کے دل آئینے کی طرح صاف تھے، چھپایا نہیں، تاکہ ابھی دل میں جو بات ہے اپنی کہہ دوں تاکہ صفائی پیش ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دل کے صاف تھے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی اپنی قوم میں سے ایک فرد ہوں، مجھے بھیجا ہے انہوں نے، میں ان کی طرف سے آیا ہوں تاکہ بات صاف ہو جائے۔ ما انا الا من قومی، یہ جملہ فرمایا۔ یوں نہیں کہا کہ میں بھی ناراض ہوں، کہ میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں، ایک فرد ہوں۔ اے اللہ کے نبی، جب سب آپس میں کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اب سنیے آگے کیا ہوتا ہے۔ قال، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سعد سے، فجمع لی، جمع کر دو، امر کا صیغہ ہے، جمع یجمع اجمع، فجمع لی، جمع کرو، قوم کا اپنے سب بھائیوں کو، اپنی قوم کو یعنی انصار کو، فی ہذہ الحظیرۃ، اس میدان میں، وہیں جگہ تھی، کافی لمبی چوڑی جگہ تھی، حظیرہ کہتے ہیں گھیر کو، جمع حظائر، حظیرہ کی جمع حظائر، جو گھیر سا ہوتا ہے بنا ہوا چوپال سی۔ فی ہذہ الحظیرۃ، ضا سے، اس چوپال میں۔ اب سنو، قال کہتے ہیں، فجاء آئے، رجال من المہاجرین، مہاجرین میں سے کچھ آدمی، فجاء آئے، رجال من المہاجرین، مہاجرین میں سے کچھ آدمی، فترکہم، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، جلدی جلدی لکھیے ذرا، فترکہم، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، فدخلوا، وہ سارے کے سارے اندر آ گئے، وجاء آخرون، پھر کچھ اور آئے، وجاء آخرون، پھر اور آئے، فردہم، آپ نے ان کو واپس کر دیا، فلما اجتمعوا، جب سب کے سب جمع ہو گئے، یعنی سارے انصار آ گئے، ان کے سارا قبیلے کے آگے جن کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی، فلما اجتمعوا، جب یہ سارے کے سارے آ گئے، اتا سعد، حضرت سعد بھی تشریف لائے،
سب کو جمع کر لیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ فقال، اور کہا، قد اجتمع لک ھذا الحی من الانصار، قد اجتمع لک، جمع ہو گئے ہیں، قد اجتمع لک، جمع ہو گیا ہے، ھذا الحی من الانصار، انصار کا یہ پورا قبیلہ۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جن کے بیچ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ سارے آ چکے ہیں۔ ھذا الحی من الانصار فأتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ سب جمع ہو گئے، پورا گراؤنڈ بھر گیا۔ کچھ مہاجرین بھی ہیں ان میں جو سمجھدار تھے، بڑے تھے، ذمہ دار تھے، سارا قبیلہ آیا۔ فاتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہلہ، حمد و ثنا کی اللہ کی۔ پورے جملے کا ترجمہ، فحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہلہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، یعنی خطبہ پڑھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، اب یہ تقریر سننے کے قابل ہے۔ یہ جو نیچے والی تقریر آ رہی ہے یا معشر الانصار سے سبق کے اخیر تک، قسما وحزا تک، یہ حضور کریم علیہ السلام کی زبردست دل سے نکلنے والی تقریر ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے اوپر الخطابۃ المعجزۃ، زبردست تقریر۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی یہ نیچے والی تقریر فرمائی۔ یہ نیچے والی تقریر، سوال یہ ہے کہ جب پوچھا جائے یا معشر الانصار، یہ تقریر آپ نے کس موقع پر فرمائی، تو اس کا جواب یہ ہوگا جب قبیلہ انصار کو ایک جگہ جمع کر کے آپ نے جب جو تقریر فرمائی وہ یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے قریش کو اور کچھ قبائل عرب کو تقسیم میں آگے رکھا۔ قبیلہ انصار کے اس خاندان کو، اس قبیلے کو اس دن کچھ نہیں دیا کسی حکمت سے، تو ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ معلوم نہیں ہمیں کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اسی بات کو دل سے نکالنے کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تمام انصار کو آپ نے جمع فرمایا، اور پھر ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے قبیلہ انصار کے لوگوں، میں نے ان کو جو دیا ہے وہ کیوں دیا ہے اس کا جواب دیا، اور مجھے تم سے کتنی محبت ہے، تم نے میرا کتنا ساتھ دیا، آپ نے اس بات کو ان کے سامنے برجستہ صراحتاً اس تقریر میں ارشاد فرمائی۔ فآتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہلہ ثم قال۔ اب یہ تقریر زبردست ہے،